امام احمد رضا، یہ یہاں اس وقت ٹیبل پر بھی میرے پاس موجود ہے اور آپ کو مانیٹر پہ دکھ رہی ہے، یہ کتاب ہے امام احمد رضا۔ لکھنے والا کوئی ہمارا عالم نہیں ہے، ہماری جماعت کا عالم نہیں ہے۔ مولانا کوثر نیازی صاحب پاکستان کے تھے، یہ مر گئے، دیوبند سے تھے، دیوبند کے پڑھا اور اپنی زندگی میں کئی سو کتابیں لکھی انہوں نے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے بڑا بغض و حسد رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے، بعد میں جب اعلیٰ حضرت کو پڑھا تو اعلیٰ حضرت کے بڑے مداح ہوئے اور اعلیٰ حضرت کی تعریف میں تقریریں بھی کرنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ پھر اعلیٰ حضرت کی تعریف و توصیف میں کتاب بھی لکھ دی۔ کتاب کا نام ہے امام احمد رضا۔ اس کتاب کے اندر خود کوثر نیازی اپنے گھر کی ایک شہادت دے رہا ہے، صفحہ نمبر 20 پر کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ پہلا اپنا تعارف دے رہا ہے، کہتا ہے میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھیلوی مرحوم و مغفور سے لیا ہے۔ کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کا ذکر آ جاتا تو مولانا کاندھیلوی فرمایا کرتے مولوی صاحب، اور یہ مولوی صاحب ان کا تقیہ کلام تھا، یعنی ہر کسی کو مولوی صاحب کہہ کے بولتے تھے۔ تو مولوی صاحب مولانا احمد رضا خان کی بخشش تو انہی فتووں کے سبب ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا احمد رضا خان تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا، تم نے سمجھا کہ انہوں نے توہین رسول کیے تو ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا، جاؤ اسی ایک عمل پر ہم نے تمہاری بخشش کر دی۔ یہ گھر کی شہادت ہے، کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تو بخشش صرف اسی پر ہو جائیں گی، باقی خدمات تو چھوڑیے، جو انہوں نے دین کی باقی خدمتیں کی، جو علم کی خدمت کی، جو علم کو عام کیا، رسول اللہ کی سنتوں کو عام کیا، وہ تو ایک طرف، صرف اس بات پر ہو جائیں گی کہ اللہ فرمائے گا احمد رضا تمہیں ہمارے حبیب سے اتنی محبت کہ جس کو بھی دیکھا میرے رسول کا گستاخ ہے فوراً فتویٰ لگا دیا، جاؤ اسی پر ہم نے تمہیں بخش دیا۔ آگے کہتے کم و بیش اسی انداز کا ایک اور واقعہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی سے میں نے سنا۔ فرمایا جب حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو کسی نے آ کر اطلاع کی، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو گیا تو کسی نے تھانوی کو آ کر خبر دی، اشرف علی تھانوی کو۔ مولانا تھانوی نے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تھانوی صاحب کو جیسی خبر ملی کہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا، دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے اور آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ فرمایا یہی بات سمجھنے کی ہے، مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتوے اس لیے لگائے کہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسول کی ہے، اگر وہ یہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے۔ اب اس سے بڑی کیا شہادت چاہیے آپ کو کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہم پہ کفر کے فتوے لگائے، تھانوی کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، سچ ہے، حق ہے، اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتے تو کیا ہوتا؟ خود کافر ہو جاتے۔ تو اندازہ لگائیے اعلیٰ حضرت ان کو کافر نہ کہہ کر بقول تھانوی کے خود کافر ہو جاتے تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بھی کیا ہوتے؟ کافر ہوتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو بھی کفر سے بچایا، پوری امت کو بھی کفر سے بچایا، تو اب اس امت میں رہنا اچھا ہے کہ جو کفر سے بچی ہے کہ اس امت کو جن کے کفر کا خود اقرار خود ان کو ہے۔ اور کوثر نیازی صاحب پھر ایک بار حیدرآباد آئے، وہاں انہوں نے ایک تقریر کی تھی اعلیٰ کی شان میں، تو میں یہ گھر کی شہادت اور اسی پہ اختتام کر رہا ہوں۔ 1:45 ہو گئے ہیں، ویسے پروگرام چل رہا ہے آپ کا، اگر آپ چلانا چاہیں تو پھر کوئی سوال پوچھنا ہو تو کوئی خاص سوال پوچھ لیں، ورنہ بھی صلاۃ و سلام پہ جلسہ ختم ہو جائے۔ کوثر نیازی صاحب حیدرآباد آئے اور حیدرآباد آنے کے بعد انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعریف میں ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، 1.5 گھنٹے کی، جو نیٹ پر موجود ہے۔ اس تقریر کے میں چند جملے سنا رہا ہوں اور اسی پہ اختتام کر رہے ہیں کہ آپ خود دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کی شان و عظمت کا اعتراف ہم ہی نہیں بلکہ خود غیر بھی کر رہا ہے، مجبور ہے کرنے کے اوپر۔ آئیے کوثر نیازی کی تقریر سنیں۔ کہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں مجھے اظہار خیال کرنا پڑ رہا ہے جو بڑی پہلودار ہے، بڑی متنوع ہے، بڑی ہمہ صفت موصوف ہے، ہمہ جہت ہے، مجموع خوبی ہے۔ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ بیک وقت مصلح بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، محقق بھی ہیں، عارف بھی ہیں،
شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، ماہر حیات و نجوم بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، منطقی بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صوفی بھی ہیں اور ولی بھی ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ امام کی کتابوں کی شان یہ ہے کہ ان میں جو علوم ہیں ان کتابوں کے ہر صفحے سے اس دور کی ایک کتاب بن سکتی ہے۔ فقیہ اور مفتی اتنے بڑے تھے کہ بلا مبالغہ انہیں برے صغیر کا امام ابو حنیفہ کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حافظہ آپ کو ایسا عطا کیا تھا، یوں لگتا ہے جیسے آیتم من آیات اللہ تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے احمد رضا۔ حافظ جب بنے ہیں تو ہر روز ایک پارہ حفظ کیا ہے اور 30 دن میں حافظ قرآن بن گئے۔ جو آپ نے سلام کہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ مشرق سے مغرب تک جس کا چرچا ہے، اور اذان کے بعد میں نے اس سے زیادہ مقبول اور کوئی کلام نہیں دیکھا اور کوئی نغمہ نہیں دیکھا کہ جو اتنا فضاؤں میں گونجتا ہو اور پھیلتا ہو، جو الہامی کلام ہے اور اللہ کی قبولیت کی مہر جب تک اس پر لگی نہ ہو اس قدر وہ مقبول نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تقریر کی میں نے کچھ جھلکیاں دکھائی ہے، پوری تقریر نیٹ پر کوثر نیازی صاحب کے نام سے موجود ہے، آپ وہاں سنیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے شان و عظمت کی یہ خود متعارف ہے اور خود اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عجیب بات ہے کہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔